فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، میں بن ذوالفقار کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں اور آپ مل کر تفسیر کوثر جلد نمبر 7 پڑھ رہے ہیں۔ لمثل هذا فليعمل العاملون۔ عمل کرنے والوں کو ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ تفسیر: ہر صاحب عقل کے لیے ایک فکر انگیز دعوت ہے کہ اگر مسئلہ ایک مدت سے مربوط ہو تو انسان کہہ سکتا ہے کہ اسے گزار لیں گے۔ بقول سعدی: چون می گزدر غم نیست، چونکہ گزر جانا ہے غم نہیں ہے۔ لیکن اگر مسئلہ ابدی اور دائمی اور نہ ختم ہونے والی زندگی سے متعلق ہو تو اس ابدی زندگی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے، خاص طور پر دنیا کی اس پرآشوب زندگی کے ہر لمحے کے مقابلے میں جنت کی زندگی کے اربوں سال کی سعادت ملنا ہو تو لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ۔ اذلک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم۔ پروردگار عالم فرماتا ہے، کیا یہ مہمانی اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ زقوم ایک درخت کا نام ہے جس کا مزہ بہت تلخ ہوتا ہے، بدبودار اور توڑنے کی صورت میں دودھ جیسا رس نکلتا ہے، جسم کو لگ جائے تو ورم ہو جاتا ہے۔ موازنہ ہے اللہ کے مخلص بندوں اور منکرین کا۔ مخلص بندوں کے لیے جنت کی نعمتوں میں کیف و سرور کی زندگی ہے اور منکرین کے لیے زقوم جیسی چیزوں سے سروکار ہوگا۔ انا جعلناها فتنة للظالمین۔ ہم نے اسے ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا ہے۔ تفسیر: فتنہ اگر آزمائش کے معنوں میں لیا جائے تو آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ کون اسے سن کر اس کی تصدیق کرتا ہے اور کون تکذیب۔ اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے اسے ظالموں کے لیے عذاب بنا دیا ہے۔ اس صورت میں فتنے سے مراد عذاب ہوگا جیسے اس آیت میں ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 83 کا ریفرنس ہے۔ فرعون اور اس کے سرداروں کے خوف کی وجہ سے کہیں وہ انہیں مصیبت سے دوچار نہ کر دیں۔ انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم۔ یہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے۔ تفسیر: اصلی سے مراد تہ ہے، یعنی درخت جہنم کی تہ میں اگے گا۔ سوال یہ ہے کہ آتش کے درمیان درخت کیسے؟ جواب یہ ہے کہ یہ درخت ہی آتشی ہوگا۔ ثانیاً آخرت کے قانون طبیعت کو دنیا کے فزیکل قوانین پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ کافروں کو آتش جہنم میں زندہ رکھنا دنیاوی اعتبار سے کیسے ممکن ہے؟ طلعها كأنه رؤوس الشیاطین۔ اس کے خوشے شیاطین کے سروں جیسے ہیں۔ تفسیر: اگرچہ شیطان کے سروں کو کسی نے نہیں دیکھا کہ ان کے ساتھ تشبیہ دی جائے، تاہم لوگوں کے ذہنوں میں شیاطین کے بارے میں یہ خیال مسلمہ ہے کہ وہ کریہ المنظر ہوتے ہیں اور فرشتے نہایت حسین و جمیل، اس لیے یہ تشبیہ درست ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ۔ پھر وہ اس میں سے کھائیں گے اور اس سے پیٹ بھریں گے۔ تفسیر: جہنم میں ہر قسم کا عذاب ہوگا، ان میں سے ایک عذاب بھوک ہے۔
اپنی بھوک مٹانے کے لیے اس درخت کی طرف لپکیں گے تو اس کی تلخی اور اس کے جھلسا دینے والے رس کی وجہ سے پیاس کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، پھر ان کے لیے اس پر کھولتا ہوا پانی ملا دیا جائے گا۔ تفسیر: اس درخت سے کھانے پر جو سوزش ہوگی اسے دور کرنے کے لیے پانی پینا پڑے گا، لیکن پانی بھی کھولتا ہوا ملے گا تو دونوں کی سوزش آپس میں مل جائے گی۔ شوباً اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، پھر ان کا ٹھکانہ بہر صورت جہنم ہوگا۔ تفسیر: شجرہ زقوم اور کھولتے پانی کی سوزش کے بعد انہیں کچھ آرام کا موقع نہیں ملے گا۔ موقع ملے گا؟ نہیں، ان کا ٹھکانہ تو آتش دوزخ ہی ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ انہیں آتش جہنم سے خلاصی نہیں ملے گی، ایک عذاب سے دوسرے عذاب کی طرف منتقل ہوتے رہیں گے۔ إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، بلا شبہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا، پھر وہ ان کے نقش قدم پر دوڑ پڑے۔ تشریح ہے کچھ کلمات کی۔ کلمہ ہے الفو، الفید کے معنی یا الفید کے معنی کسی چیز کو پا لینے کے ہیں۔ یہرعون اس کے معنی ہے ہرع، سختی سے ہانکنے کے معنی میں ہے۔ تفسیر: ان آیات کی اس طرح سے ہے کہ ان کے اس دردناک عذاب میں مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے باوجود اپنی آبائی اندھی تقلید پر ڈٹے رہے، اگرچہ اپنے باپ دادا کو گمراہ راستوں پر پایا مگر وہ ہدایت کی طرف آنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ فہم علی آثارہم یہرعون، یہ لوگ ان گمراہ لوگوں کے نقش قدم پر چلنے میں لپک جاتے ہیں۔ انبیاء کی دعوت پر توجہ دینے کے بجائے وہ اس گمراہی کی طرف چل دوڑتے ہیں۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور بتحقیق ان سے پہلے اگلوں کی اکثریت گمراہ ہو چکی ہے۔ اس آیت کی تفسیر اس طرح سے ہے کہ اس آیت سے آگے انبیاء کی تاریخ پر ایک طائرانہ نظر ہے کہ کس طرح انبیاء ان کی طرف مبعوث ہوئے، لیکن امتوں نے انبیاء کی تکذیب کی اور اپنی گمراہی پر قائم رہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُنذِرِينَ، اور ہم نے ان میں تنبیہ کرنے والے یعنی رسول بھیجے تھے۔ تفسیر: حالانکہ ہم نے ان کی رہنمائی کرنے اور گمراہی سے بچنے کی تنبیہ کرنے والے انبیاء بھیجے تھے۔ مشرک اور گمراہ لوگوں کو پہلے تنبیہ کی جاتی ہے، اکثر قومیں گمراہی میں ہوتی ہیں، لہٰذا انذار کا پلہ ہمیشہ بھاری ہوتا ہے۔ بشارت کی نوبت بعد میں آتی ہے اور لوگوں کی قلیل تعداد کو بشارت ملتی ہے۔ فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، پھر دیکھو کہ تنبیہ شدگان کا کیا انجام ہوا۔ تفسیر: ان اقوام کی سرگزشت کا مطالعہ کر کے دیکھ لو کہ ان کا کیا انجام ہوا۔ ظاہر ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ان سب کی عاقبت تباہی پر منتج ہو گئی، سوائے ان بندوں کے کہ جن کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ إلا عباد الله المخلصين، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے، یعنی تفسیر کیا کہتی ہے؟ سوائے ان بندوں کے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کیا تو اللہ نے بھی ان کو اپنے لیے مخلص بنایا۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور نوح نے ہمیں پکارا تو دیکھا کہ ہم کیسے بہترین جواب دینے والے ہیں۔ تفسیر: حضرت آدم کے بعد دوسرے ابو البشر اور پہلے العزم رسول حضرت نوح کا ذکر ہے، جنہوں نے پوری قوم کو توحید کی دعوت دی۔ یہاں ریفرنس ہے لیکن میری دعوت نے ان کے گریز میں اضافہ ہی کیا۔ سورہ نوح آیت نمبر 6۔ تو جب اپنی قوم سے مایوس ہوئے تو اللہ کو پکارا اور فرمایا، پس نوح نے اپنے رب کو پکارا، میں مغلوب ہو گیا ہوں، پس تو انتقام لے۔ اور یہ ریفرنس ہے سورہ قمر آیت نمبر 10۔ مزید تفسیر میں لکھتے ہیں فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ،
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو بہتر جواب دیا اور انہیں غرق کر کے ان سے انتقام لیا۔ اور آیت اللہ شیخ موصل حسین کاشف الغطا اس گمان کا اظہار کرتے ہیں کہ طوفان نوح آسمان سے ایک بہت بڑا پتھر سمندر میں گرنے سے آیا تھا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنْ كَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو عظیم مصیبت سے بچایا۔ تفسیر: کرب العظیم سے مراد طوفان ہے اور اہلہ سے مراد ان کی اولاد ہو سکتی ہے۔ چنانچہ سورہ ہود کی آیات 45 اور 46 سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے حضرت نوح سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ ان کے گھر کے افراد کو نجات دی جائے گی۔ اے میرے پروردگار، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے۔ جواب میں اللہ نے فرمایا بے شک یہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ پھر لکھتے ہیں اس جگہ دوسرے مؤمنین کی نجات کا ذکر نہیں ہے جنہیں نوح کے ساتھ نجات دی گئی تھی، کیونکہ اس جگہ نجات سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ہو جن سے نسل انسانی آگے بڑھی ہے اور وہ ان کی اولاد ہے۔ اس پر اگلی آیت قرینہ بن سکتی ہے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ان کی نسل کو ہم نے باقی رہنے والوں میں رکھا۔ اس کی تفسیر کہتے ہیں کہ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح ہی کی اولاد باقی رہی، اس لیے حضرت نوح اور کو آدم کے بعد دوسرا ابو البشر کہتے ہیں۔ ترمذی اور دیگر اصحاب سنن نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا نوح کی اولاد میں سے سام عرب کا باپ، حام حبش کا باپ ہے، یافس اہل روم کا باپ ہے، لیکن ایک رائے یہ ہے کہ زمین پر موجود تمام انسان حضرت نوح کی اولاد سے نہیں ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ہم نے نوح کی نسل کو باقی رہنے والوں میں سے رکھا، سے مراد یہ ہے کہ حق، نبوت، کتاب اور ایمان ان کی نسل میں رکھا ہے، اور روئے زمین پر موجود سب اولاد آدم ہیں، حضرت نوح کی اولاد نہیں ہیں۔ یہ ریفرنس ہے تفسیر قمری میں سے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے آنے والوں میں ان کے لیے ذکر جمیل باقی رکھا۔ تفسیر: یعنی ترکنا علیہ ذکرًا جمیلا، آنے والوں میں قیامت تک ان کے لیے ذکر جمیل باقی رکھا، اور وہ ذکر جمیل یہ ہے کہ حضرت نوح کا ہزاروں برس سے آج تک دنیا میں ذکر خیر ہے، اور قیامت تک پوری دنیا میں ان کا ذکر جمیل باقی رہے گا۔ سلام علی نوح فی العالمین، تمام عالمین میں نوح پر سلام ہو۔ تفسیر: وہ ذکر جمیل جو آخرین میں باقی رکھا گیا ہے یہ ہے کہ پوری دنیا میں نوح پر سلام ہو، چنانچہ عالمین میں ان کا ذکر باقی ہے اور ذکر کے ساتھ سلام بھی ہے۔ جیسا کہ حضرت نوح تمام انبیاء میں سب سے طویل عرصے 950 سال تک اپنی قوم میں تبلیغ فرماتے رہے، اس لیے ان کے ذکر جمیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک باقی رکھا، اور حضرت ابراہیم جیسے جلیل القدر نبی کو آپ کا شیعہ قرار دیا۔ آپ کے شیعہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ابو الانبیاء قرار پائے، اور نبوت و ہدایت کا سلسلہ تا قیامت جاری رہا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ تفسیر: حضرت نوح کو عالمین میں یہ مقام کیسے مل گیا، اس کی وجہ اور سبب کا ذکر ہے۔ جیسے حضرت نوح کا جہاد طویل تھا، اللہ نے انہیں عظیم مرتبہ عنایت فرمایا۔ جس طویل مشقت سے آپ نے توحید کی تحریک چلائی، اس تحریک کو اللہ نے دوام بخشا۔ یہ ایک مثال سب کے لیے ہے کہ جو راہ خدا میں قدم اٹھاتا ہے اسے اللہ جزائے خیر سے نوازتا ہے۔ اگرچہ وہ نوح کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، تاہم اللہ احسان کرنے والوں کو احسان کے مطابق جزا دیتا ہے۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مؤمن بندوں میں سے تھے۔ تفسیر: یہ مرتبہ اور فضیلت انہیں اس ایمانی مرتبے کی وجہ سے ملی جس پر وہ فائز تھے۔ ایمان اور یقین وہ بنیاد ہے جس پر عشق، جہاد، فنا فی اللہ کا جذبہ وجود میں آتا ہے۔ ایمان کے جس درجے پر حضرت نوح فائز تھے، اس پر فائز ہونے والی چند ہستیاں اولاد نوح میں مل جاتی ہیں۔ ثم اغرقنا الآخرین،
پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ نوح اور ان پر ایمان لانے والوں کے علاوہ باقی لوگوں کو اللہ نے طوفان میں غرق کر دیا، جو رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے عبرت بن گئے۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم یقیناً نوح کے پیروکاروں میں سے تھے۔ اب پڑھتے ہیں تفسیر کی جانب۔ حضرت ابراہیم حضرت نوح کے شیعہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نوح کا مشن آگے بڑھایا اور اس راستے میں پیش آنے والی مشکلات کا نوح کی طرح مقابلہ کیا۔ توحید کی راہ میں نوح کا جہاد طویل ہونے کی وجہ سے منفرد تھا، ابراہیم کا جہاد کٹھن ہونے کی وجہ سے منفرد تھا۔ پیروکار اپنے پیروں سے بہتر ہو سکتا ہے۔ ابراہیم نوح سے افضل ہیں۔ شیعہ کی تعریف میں شیخ مفید کی تعریف جامع ہے، فرماتے ہیں تشیع اصل لغت میں اس پیروی کو کہتے ہیں جو دیانتداری اور اپنے پیروں سے محبت اور اخلاص کے ساتھ ہو۔ اس بنا پر پیروی کو تشیع نہیں کہتے بلکہ اپنے پیروں سے محبت کے ساتھ پیروی کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ تعریف قرآن مجید کی اس آیت سے نکل کر آتی ہے، ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ۔ ایک ان کی قوم میں سے تھا اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے تھا۔ اس آیت میں شیعہ دشمن کے مقابلے میں ذکر ہوا ہے، لہٰذا شیعہ وہ ہے جو دل میں اپنے پیروں سے محبت رکھتا ہے۔ اگلی آیت میں حضرت ابراہیم کے شیعہ نوح ہونے کی وجہ اور علت بیان فرمائی اور فرمایا جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کر آئے۔ اس جگہ وجہ اور علت بیان کرنے کے لیے ہے، جیسے اس آیت میں ہے، اور جب تم ظلم کر چکے تو آج ندامت تمہیں فائدہ نہیں دے گی، عذاب میں تم سب یقیناً شریک ہو۔ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے، کوئی مستند رائے قائم نہیں ہو سکتی۔ اکثر نے بغیر کسی سند کے لکھ دیا ہے کہ یہ فاصلہ 2600 سال کا ہے، اور صاحب جامع الاصول کہتے ہیں یہ فاصلہ 1142 سال کا ہے۔ البتہ قرآنی آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کی درمیانی مدت میں حضرت ہود اور حضرت صالح مبعوث ہوئے۔ ہود کے بارے میں فرمایا پروردگار عالم نے سورہ اعراف آیت نمبر 69 میں، اور یاد کرو جب قوم نوح کے بعد اس نے تمہیں جانشین بنایا۔ مزید سورہ اعراف میں آیت نمبر 74 میں فرمایا، اور یاد کرو جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں جانشین بنایا۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کر آئے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، قلب سلیم یعنی وہ دل جس میں غیر اللہ کی کوئی جگہ نہ ہو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کے اس وقت کا مظاہرہ اس وقت کیا جب آپ کو آتش نمرود میں ڈالنے کے لیے منجنیق پر آویزہ کیا گیا تھا۔ اس وقت جبرائیل نے آ کر پوچھا کوئی حاجت ہے؟ آپ نے فرمایا حاجت ہے مگر تجھ سے نہیں۔ یہ ریفرنس لیا گیا ہے مستدرک الوسائل کی تیسری جلد صفحہ نمبر 303 سے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، قلب سلیم وہ ہے کہ اپنے رب سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس کے دل میں اس کے سوا کوئی نہ ہو۔ دیگر روایات میں آیا ہے رسول اللہ سے سوال ہوا قلب سلیم کیا ہے؟ فرمایا دین کو بغیر شک و مفاد کے اختیار کرے اور دکھاوے کے بغیر عمل کرے۔ یہ بھی مستدرک الوسائل 113 سے لیا گیا ہے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون أَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، جب انہوں نے اپنے باپ یعنی چچا اور قوم سے کہا تم کس کی پوجا کرتے ہو؟ اس مضمون کی آیت کی تشریح سورہ انعام آیت نمبر 74 میں ہو چکی ہے، وہاں رجوع کیا جا سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں 86 کی جانب، کیا اللہ کو چھوڑ کر گھڑے ہوئے معبودوں کو چاہتے ہو؟ تفسیر، اس کائنات کے واضح خالق حقیقی اور سچے معبود کو چھوڑ کر خود ساختہ جھوٹے اور بے حقیقت واہمے کو اپنا معبود بناتے ہو۔ عقل اور شعور کے مالک انسان کے لیے اس بات میں ننگو آر ہے کہ وہ ایک واہمے کے آگے جھک کر اپنی انسانی حیثیت کا مذاق اڑائے۔ فما ظنكم برب العالمین،
پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس آیت کی تفسیر اس طرح سے ہے: جب تم نے ایک واہمے کو معبود بنایا اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ تمہاری زندگی چلاتا ہے، اس لیے وہ تمہاری عبادت کے لائق ہے، تو عالمین کے رب اور مالک کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ لائق عبادت نہیں ہے؟ وہ تمہاری زندگی سے لا تعلق ہے، وہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ ایک متعجبانہ استفہام ہے۔ اس آیت کی دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ تمہارے شرک پر تمہیں کیا سزا دے گا، تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا، لیکن یہ تفسیر ہمارے نزدیک صائب نہیں ہے۔ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم۔ پھر انہوں نے ستاروں پر ایک نظر ڈالی اور کہا میں تو بیمار ہوں۔ تفسیر: حضرت ابراہیم کے ستاروں کی طرف کیوں نگاہ کی، اس کی کئی توجیحات ہیں۔ نمبر 1، ستارہ پرستوں کا یہ گمان عام تھا کہ بیماری کسی ستارے کے طلوع سے مربوط ہے، اپنے عقیدے کے مطابق نہیں۔ مشرکین کے عقیدے کے مطابق بقول تمہارے ستارے کے طلوع کے موقع پر بیمار ہوتا ہوں۔ نمبر 2، آپ کو واقعی ایک بیماری لاحق تھی، مثلاً طب کا دورہ پڑتا تھا۔ ستاروں کی گردش سے اس دورے کے وقت کا تعین ہوتا تھا۔ ستاروں کی طرف دیکھ کر آپ کو علم ہوا کہ دورہ پڑنے والا ہے، تو فرمایا انی سقیمن، میں بیمار ہونے والا ہوں، جس طرح انکا میتون و انہم میتون کہتے ہیں۔ نمبر 3، سوچنے اور غور کرنے کے لیے یہ عربی کا ایک محاورہ ہے۔ جب انسان کسی مسئلے پہ سوچنے لگتا ہے تو کہتے ہیں نظرتن فی النجوم۔ ان سب سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہ ہی اس آیت میں کوئی اشارہ ملتا ہے۔ فقال انی سقیم، ستاروں پر نظر ڈالنے کے بعد فرمایا میں بیمار ہوں۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت ابراہیم اپنی قوم کے میلے میں شرکت کرنا نہیں چاہتے تھے۔ کیا اس کے لیے یہ بہانہ تھا یا واقعاً اس وقت بیماری لاحق تھی؟ ہمارے پاس ایسے شواہد موجود نہیں ہیں کہ حضرت ابراہیم بیمار نہیں تھے۔ انہوں نے معاذ اللہ جھوٹ بولا ہے۔ اگر بیمار نہیں تھے تو ان کے لوگ اس عذر کو قبول نہ کرتے۔ اس جگہ ابو ہریرہ کی اس روایت کو ہم قبول نہیں کر سکتے جو کہتی ہے کہ حضرت ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے تھے۔ خواہ ارباب روایت اسے صحیح سند کی سند عنایت کریں۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، چنانچہ وہ لوگ انہیں پیچھے چھوڑ گئے۔ تفسیر: ان لوگوں نے حضرت ابراہیم کا عذر قبول کیا اور انہیں چھوڑ کر اپنے میلے کے لیے چل دیے۔ یہ دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم کا عذر قابل قبول تھا۔ فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون، پھر وہ ان کے معبودوں میں جھا گھسے اور کہنے لگے تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تشریح: فراغ کے معنی کسی تدبیر کی خاطر ایک جانب ہونا کے ہیں۔ تفسیر: فراغ الی آلہتہم، حضرت ابراہیم نے ان مشرکین کے معبود بتوں کا رخ کیا۔ سیاق کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم مندر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ان معبودوں کے آگے کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ الا تأکلون، ان بتوں کی طرف کلام کا رخ ہے کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو۔ جامد بت قابل خطاب نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کی عرض لازم خطاب سے یہ ہے کہ یہ کھانے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم بولتے نہیں ہو؟ تفسیر: کیوں نہیں بولتے ہو کا خطاب بھی اس غرض سے ہے کہ یہ بول بھی نہیں سکتے، کسی سوال کا جواب بھی نہیں دے سکتے، نہ کسی آنے والے خطرے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر انہیں پوری طاقت سے مارنے لگے۔ تفسیر: منطقی انداز میں ان بتوں کی حقیقت فاش کرنے کے بعد پوری قوت سے ان بتوں کو پاش کر دیا۔ اس طرح انسانی تاریخ میں شجاعت و دلیری کا عظیم مظاہرہ کرتے ہوئے بت شکنی کی تاریخ رقم فرمائی۔ یہ عظیم کامیابی حضرت خلیل کے حصے میں آئی کہ پہلے منطق سے ان بتوں کو فاش کیا، بعد میں قوت سے ان کو پاش کر دیا۔ مزید تشریح کے لیے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69 کی تشریح ملاحظہ فرمائیں۔ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، تو لوگ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے۔ تفسیر:
میلے سے واپسی پر جب لوگوں نے اپنے معبودوں کو سرنگوں ریزہ ریزہ دیکھا اور یہ بھی علم ہوا کہ ابراہیم نامی ایک جواں سال ان بتوں کو برا کہتا تھا تو اسی سے یہ حرکت صادر ہوئی ہے۔ اس پر غیظ و غضب میں پوری قوم تنہا اس جواں کی طرف دوڑ پڑی۔ ظاہر ہے حضرت ابراہیم کو گھیر لیا ہوگا، ان سے جواب طلبی کی گئی ہوگی۔ قال اتعبدون ما تنحتون ابراہیم نے کہا کیا تم اسے پوچھتے ہو جسے تم خود تراشتے ہو؟ تفسیر، یہ تنہا جواں اپنے کیے پر نادم ہے، نہ خائف، بلکہ پورے معاشرے کی سرزنش کرتا اور ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑتے ہوئے فرماتا ہے خود تراشیدہ کو معبود بناتے ہو۔ جن بتوں کی شکل و صورت تمہارے تراشنے سے بنی ہو وہ تمہاری زندگی کے کن نقوش کو تراشیں گے؟ واللہ خلقکم وما تعملون حالانکہ خود تمہیں اور جو کچھ تم بناتے ہو سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تفسیر، اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے معبود کو پوجتے ہو جبکہ تمہارا خالق اللہ ہے، اور جس چیز پر تم کام کرتے ہو اس کا خالق بھی اللہ ہے۔ جس پتھر کو تراشتے ہو اس پتھر کا خالق اللہ ہے، لہٰذا ما موصولہ ہے، اور اگر ما کو مصدریہ تسلیم کیا جائے آیت مشرکین کے حق میں دلیل بنتی ہے، نہ حضرت ابراہیم کے حق میں، چونکہ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ اللہ نے تمہیں اور تمہارے عمل کو خلق کیا ہے۔ عمل کا خالق اللہ ہونے کی صورت میں بتوں کا تراشنا اللہ کا عمل ہے، نہ کہ مشرکین کا۔ اس طرح یہ مشرکین کے حق میں اور حضرت ابراہیم کے خلاف ثابت ہوتا ہے۔ لہٰذا اشاعرہ کا اس آیت سے نظریہ جبر پر استدلال قطعاً باطل ہے۔ قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين انہوں نے کہا اس کے لیے ایک عمارت تیار کرو پھر اسے آگ کے ڈھیر میں پھینک دو۔ بس انہوں نے اس کے خلاف ایک چال چلنے کا ارادہ کیا لیکن ہم نے انہیں زیر کر دیا۔ تفسیر، ایک چار دیواری بنانے کا حکم دیا گیا اور اس میں دہکتی ہوئی آتش کا ڈھیر تیار کر کے اس میں حضرت ابراہیم کو پھینکنے کا اہتمام کیا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 69 میں اس مضمون کی آیت کے ذیل میں آتش نمرود سے حضرت ابراہیم کی نجات کی تشریح ہو چکی ہے۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ دشمنان خاصان خدا ہمیشہ زیر ہوتے رہے ہیں۔ وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اس آیت کی تفسیر اس طرح سے ہے، آتش نمرود سے نجات پانے کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنا وطن کلدان ترک کر کے کنعان ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا، یعنی عراق بابل سے فلسطین کی سرزمین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس طرح حضرت ابراہیم پہلے مہاجر ہیں جنہوں نے راہ خدا میں ہجرت کی، اپنا وطن اللہ کی خاطر ترک کیا اور اس ہجرت کو اپنے رب کی طرف ہجرت ذاہب الی ربی قرار دیا۔ اللہ کی طرف یہ ہجرت کلدان سے کنعان اور کنعان سے مکے تک جاری رہی۔ مکے کی بے آب و گیا وادی میں اپنی نسل کو چھوڑا، بیت اللہ کی تعمیر فرمائی اور اپنی اولاد کو اس گھر کا محافظ بنایا۔ اسی ہجرت کا نتیجہ ہے کہ آپ کی اولاد میں سے نبی آخر الزمان رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقدس سرزمین سے مبعوث ہوئے۔ سیاح دین خدا کی طرف ہجرت کرنے والے کو خدا کامیابی کے راستے دکھاتا ہے۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ دونوں قبلے قدس و کعبہ ہجرت ابراہیمی کا نتیجہ ہے۔ ہجرت سنت ابراہیمی ہے جس سے ہدایت کے راستے کھلتے ہیں۔ رب هب لي من الصالحين اے میرے پروردگار مجھے صالحین میں سے اولاد عطا کر۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا ہجرت کے وقت تو نہیں کی ہوگی، چونکہ اس وقت آپ جوانی کے ابتدائی دنوں میں تھے۔ یہ دعا ازدواج کے مرحلے میں داخل ہونے اور ایک مدت تک اولاد نہ ہونے کی صورت میں کی ہوگی۔ چنانچہ دوسری جگہ فرمایا، سورہ ابراہیم ہی کی آیت نمبر 39 کا ریفرنس یہاں دیا گیا ہے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ ثنائے کامل ہے اس اللہ کے لیے جس نے عالم پیری میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عنایت کیے۔ چنانچہ تو آیت کے مطابق حضرت اسماعیل کی ولادت کے وقت حضرت ابراہیم کی عمر
86 ایئرس تھی، یعنی وہ 86 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے، اور حضرت اسحاق کی ولادت کے وقت آپ کی عمر 100 سال تھی۔ فبشرناه بغلام حلیم، چنانچہ ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے: حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہوتی ہے اور ایک بردبار فرزند کی بشارت مل جاتی ہے۔ جس فرزند کی بشارت دی گئی وہ پہلے فرزند اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حلم کے اوصاف حمیدہ کے ساتھ متصف فرمایا۔ چنانچہ حضرت اسماعیل کے راہ خدا میں ذبح ہونے پر آمادگی ظاہر کر کے اسے حلم کا مظاہرہ فرمایا۔ توراۃ کے سفر تکوین اصحاح 22 میں آیا ہے: ان امور کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا اور ابراہیم سے فرمایا اپنے اکلوتے بیٹے کو لے لو جسے آپ بہت چاہتے ہیں، اسحاق، اور اسے سرزمین مریہ لے جاؤ۔ توراۃ نے متعدد جگہوں پر اس فرزند کو حضرت ابراہیم کا اکلوتا بیٹا کہا ہے جسے قربانی کے لیے پیش کیا گیا، جبکہ اسحاق اکلوتے بیٹے نہیں تھے۔ اسحاق حضرت ابراہیم کے دوسرے فرزند ہیں۔ حضرت اسماعیل کو ذبح کے لیے پیش کیا جا رہا تھا، اس وقت تک حضرت اسحاق پیدا نہیں ہوئے تھے، اس لیے اکلوتے بیٹے اسماعیل ہیں۔ جب حضرت اسماعیل کو ذبح کے لیے پیش کیا گیا اس وقت ان کی عمر 13 سال تھی، جبکہ حضرت اسحاق جب پیدا ہوئے تو حضرت اسماعیل کی عمر 14 سال تھی، یعنی حضرت اسحاق کی پیدائش سے 1 سال قبل حضرت اسماعیل کا واقعہ پیش آیا۔ توراۃ میں یہود کی تحریفات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انہوں نے اسماعیل کی جگہ اپنے جد اعلیٰ اسحاق کا نام درج کر لیا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين۔ پھر جب وہ ان کے ساتھ کام کاج کی عمر کو پہنچا تو کہا: اے بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بس دیکھ لو تمہاری کیا رائے ہے۔ اس نے کہا: اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اسے انجام دیں، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پس جب دونوں نے حکم خدا کو تسلیم کیا اور اسے ماتھے کے بل لٹا دیا۔ ان آیات کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے: فلما بلغ معه السعی، جب حضرت اسماعیل اپنے والد کے ساتھ کام کاج کے لیے چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ گئے تو حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ انہیں حضرت اسماعیل کو برائے رضائے خدا ذبح کرنے کا حکم ملا۔ انبیاء کے خواب وحی کا درجہ رکھتے ہیں اور وحی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے، اس لیے حضرت ابراہیم کو اس بات میں کوئی تردد نہیں ہوا کہ اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کا حکم مل رہا ہے۔ شیخ طوسی التبیان میں اس جگہ لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے بیداری میں بذریعہ وحی حضرت ابراہیم کو بتا دیا تھا کہ خواب میں جو حکم آئے گا اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر وحی کے ذریعے پہلے نہ بتایا ہوتا تو صرف خواب پر عمل پیرا نہ ہوتے۔ خواب انبیاء وحی ہیں، لیکن بیداری کی وحی کی تاکید سے۔ دوسرا پوائنٹ لکھتے ہیں کہ فانظر ماذا تری، دیکھوں تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت خلیل کا اپنے کمسن بیٹے کی رائے پوچھنا دلیل ہے کہ بچہ رشد عقل کے کامل درجے پر فائز تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کی عمر اس وقت 13 سال تھی۔ اس عمر کے بچے کو اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے مکلف بنایا جا سکتا ہے، تو علی کو ایمان کے لیے مکلف بنانے میں لوگوں کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ مزید لکھتے ہیں: یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اسے انجام دیں۔ فرزند کا ایثار اور رشد عقلی حیرت انگیز ہے کہ جواب میں کہا جو آپ کو حکم ملا ہے۔ باپ کے خواب پر نہ صرف باپ کو یقین ہے بلکہ فرزند کو بھی یقین ہے۔ فرزند یہ بھی جانتا ہے کہ میرے باپ حکم خدا کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، اس سلسلے میں مہر پدری رکاوٹ نہیں بنے گی۔ مجھے بھی حکم خدا تسلیم کرنا چاہیے اور جان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ مزید لکھتے ہیں: ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین،
جس طرح باپ نے مہر پدری ایک طرف رکھ کر احکام الہی یا حکم الہی کو سامنے رکھا ہے، فرزند نے بھی اپنی جان ایک طرف رکھ کر حکم الہی کے آگے سر تسلیم خم کیا۔ صبر کی اس حیرت انگیز منزل پر بیٹا اپنے اولو العزم باپ سے کم نظر نہیں آتا۔ فلما اسلما، جب دونوں نے امر الہی تسلیم کیا، نہایت قابل توجہ ہے مقام تسلیم میں بیٹا اور باپ ایک منزل پر نظر آتے ہیں، دونوں کے لیے ایک تعبیر اسلما، دونوں نے تسلیم اختیار کی۔ اسلام اسی تسلیم و رضا کا نام ہے۔ یہاں پر سورہ حج آیت نمبر 78 سے ریفرنس پیش کیا جا رہا ہے، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، یہ تمہارے ابراہیم باپ، یعنی یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ مزید آگے لکھتے ہیں وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اسے ماتھے کے بل یعنی اوندھے منہ لٹا دیا تاکہ ذبح کرتے وقت چہرہ فرزند کے اضطراب سے باپ کے عزم میں تزلزل نہ آئے۔ جبین پیشانی کے دونوں جانب کو کہتے ہیں، خود پیشانی کو جبین نہیں کہا جاتا اور نہ جبین کہہ کر مجازن پیشانی مراد لی جاتی ہے۔ آیت اور استعمالات عرب میں یہ بات واضح نہیں ہے کہ جبین سے مراد پیشانی لی جاتی ہے۔ بیشتر مفسرین نے دونوں احتمالات کا ذکر کیا ہے۔ ممکن ہے جبین سے مراد پیشانی اس روایت کی بنا پر لی گئی ہو کہ حضرت اسماعیل نے خود یہ درخواست کی کہ ابا مجھے منہ کے بل لٹا دیجیے تاکہ ذبح کے وقت میرے چہرے کی حالت دیکھ کر شفقت پدری حکم خدا کی تعمیل میں رکاوٹ نہ بنے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، تو ہم نے ندا دی، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ ان آیات کی تفسیر کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں کہ اپنے کمسن بچے کو ذبح کرنے کی نیت سے زمین پر لٹانے کے بعد کیا ہوا؟ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ کے درمیان خالی جگہ پر کرنے کے لیے بہت سی روایات شیعہ سنی مصادر میں ہیں، ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہوں۔ پہلی لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم نے اسماعیل علیہ السلام کے حلق پر چھری چلا دی مگر چھری کو جبرائیل نے الٹ دیا۔ دوسرا، گلے پر تانبے کا ایک ٹکڑا آ گیا۔ تیسری روایت، گلے کی طرف ہاتھ بڑھا ہی نہیں تھا، ندا آ گئی۔ مزید چوتھی روایت لکھی ہے، چھری اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ندا آ گئی۔ ان روایت میں سے کسی ایک کو ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ ایک توجہ یہ بھی کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے ذبح کے لیے جو اقدامات کیے وہی خواب میں آئے تھے۔ خواب میں یہ تو نہیں آیا تھا کہ ذبح کا کام عمل میں آ چکا ہے، لہٰذا ذبح کے لیے جو اقدامات کیے یہی خواب کی تعمیل تھی، اس لیے ندا آئی قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب سچ کر دکھایا۔ بہرحال یہاں تک تو بات واضح ہے، حضرت ابراہیم کو خواب میں جو حکم ملا اس سے فرزند کو ذبح کرنے کا حکم سمجھا اور اس پر عمل کرنے کے لیے مکمل آمادگی کے ساتھ فرزند کو ذبح کرنے کے پختہ عزم و ارادے سے لٹایا اور ایسے مرحلے میں داخل ہو گئے جس کے بعد ذبح کا عمل وقوع پذیر ہونے میں کوئی فاصلہ باقی نہ رہا۔ آزمائش پوری ہو گئی، ذبح کا وقوع پذیر ہونا منظور نہ تھا، ندا آئی قد صدقت الرؤیا۔ مزید لکھتے ان کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ جزا مل گئی کہ بیٹے کی قربانی کی عظیم آزمائش میں کامیاب ہو گئے اور فرزند کی نعمت بھی نہ چھینی گئی۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ ایک نمایاں امتحان تھا۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ تاریخ امتحان میں ایک نمایاں امتحان تھا کہ عشق الہی کے سامنے دنیا کا سب سے عزیز ترین وجود حائل ہو سکتا ہے، فرزند بھی وہ جو برسوں کے ارمانوں کے بعد پیدا ہوا، امتحان بھی وہ کہ اپنے پارے جگر کا گلا اپنے ہاتھ سے کاٹ دو۔ اس عظیم قربانی کا حکم ملنے پر نہ تردد ہوتا ہے، نہ اس میں تاخیر کرنے تک کی درخواست کی جاتی ہے،
بیٹی کی آزمائش بھی باپ سے کم نہ تھی۔ اپنے باپ کے ہاتھ موت کی آغوش میں جانے کے لیے آمادہ ہونا بھی نمایاں امتحان ہے۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ انسان کی عظمت امتحان کی عظمت سے وابستہ ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک عظیم قربانی سے اس کا فدیہ دیا۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم نے ایک عظیم ذبیحہ سے ابراہیم کے فرزند کا فدیہ دیا۔ بظاہر عظیم تو وہ فرزند تھے جن کا فدیہ دیا گیا ہے، لیکن قرآن اس ذبیحہ کو عظیم قرار دے رہا ہے۔ خصال صدوق میں روایت ہے کہ قیامت تک ہونے والی منا کی قربانیاں حضرت اسماعیل کا فدیہ ہے۔ بہار الانوار اور عیون اخبار الرضا میں آیا ہے کہ حج کے علاوہ ہر قربانی بھی اسماعیل کا فدیہ ہے۔ حضرت سید الشہداء اور حضرت امام حسین کا ذبح عظیم کے مصداق ہونے پر متعدد روایات موجود ہیں۔ ملاحظہ ہو تعویل الآیات الظاہرہ صفحہ نمبر 487 کہ ان تمام قربانیوں سے سبط رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی عظیم ہونے میں کسے تأمل ہو سکتا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے آنے والوں میں ان کے لیے ذکر جمیل باقی رکھا۔ تفسیر ہے، اس سے بہتر اور اعلیٰ ذکر جمیل کیا ہو سکتا ہے کہ تمام ادیان سماوی کے لیے آپ علیہ السلام کی ذات سند ہے۔ ان کے بعد مابعوث ہونے والے تمام انبیاء ان کی ذریت و اولاد سے ہیں۔ ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کو حج کی عبادت قرار دیا اور ان کی قربانی کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں پیش کی جاتی ہیں۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو۔ اس کی تفسیر ہے، سب سے پہلے تو سلام و محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے بعد سلام و ابراہیم پر ان کی نسل کے تمام انبیاء کی طرف سے، ان کی تمام امتوں کی طرف سے، ان کی قربانی کی یاد تازہ رکھنے والوں کی طرف سے، رہتی دنیا کے دینداروں کی طرف سے۔ کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ تفسیر، ہزارہ برس سے نسلاً بعد نسل سلام و محبت ایک ایسی جزا ہے جو حضرت خلیل علیہ السلام جیسے احسان کرنے والوں کے لیے سزاوار ہے۔ انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مؤمن بندوں میں سے تھے۔ تفسیر، حضرت ابراہیم ایمان کے اس درجے پر فائز تھے جسے اعلیٰ درجے پر ان کی اولاد میں سے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام فائز ہو سکتے ہیں۔ ایمان و ایقان ہی کا کارنامہ تھا کہ آتش نمرود میں اطمینان کے ساتھ کود جاتے ہیں۔ اللہ پر توکل کا یہ عالم کہ آتش نمرود میں جاتے ہوئے جبرائیل امین جیسے اللہ کے مقتدر فرشتے کی پیشکش کو اعتنا میں نہیں لاتے۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ ایک اللہ پر ایمان تمام دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی اس ریکارڈنگ کو یہیں پر روکتی ہوں۔ اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں علوم قرآن اور محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے بہرہ مند فرما، اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اپنا اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ مجھے بن ذوالفقار کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔